السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبر زیدی نامی ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ سے متعلق کچھ خرافات بکی ہیں، بکواس کیا ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو افسوس کی بات ہے کہ ایسے سیکولر اور لبرل عناصر کا نزلہ ہمیشہ اصل مجرموں کی بجائے، جن مجرموں نے اس ملک کو تباہی، بدامنی، معاشی عدم استحکام، لاقانونیت اور اندھیر نگری کے دلدلوں میں دھکیلا ہے، ان مجرموں پر ان لبرلز اور سیکولر عناصر کا نزلہ گرنے کی بجائے ہمیشہ ان کا نزلہ دینی مدارس، علماء کرام، اسلام، شعائر اسلام اور اسلام پسندوں اور مذہبی جماعتوں پہ گرتا ہے۔ حالانکہ اس بندے نے ریاست مدینہ سے متعلق جو بات کی ہے، اس نے دو بڑے جرم کیے ہیں۔ ایک جرم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کا مذاق اڑایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ دوسرا جرم جو اس بندے نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی پارٹی تحریک انصاف پی ٹی آئی، جو عمران خان کا ویژن تھا کہ میں نے پاکستان میں ریاست مدینہ کا ماڈل بنانا ہے، تو اپنی ہی پارٹی کا مذاق اڑایا ہے اس بندے نے، عمران خان کے دعوے کا مذاق اڑایا ہے اس بندے نے۔ اور یہ وہ نالائق ترین بندہ ہے کہ اس کو ریاست مدینہ کا تو الف با کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر اس نالائق بندے کے پاس 2 سال ایف بی آر جیسے ہمارے وفاقی معاشی ادارے کا چیئرمین شپ اس کے پاس تھا، یہ ایف بی آر کا چیئرمین تھا 2 سال۔ اس سے پوچھو شبر زیدی سے کہ تم نے 2 سالوں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے، تم نے اس ملک کے لیے کیا معاشی انقلاب دیا ہے، معاشی طور پر ملک کو کتنا مستحکم کیا ہے تم تو ایسے نالائق ترین بندے ہو کہ تم نے اپنے ہی ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ اور میں اکثر کہاں کرتا ہوں، میں پارٹیوں کی مخالفتوں میں نہیں پڑھتا، نہ سیاسی مخالفتوں میں پڑھتا ہوں، جو پارٹی بھی اچھا کام کرتی ہے میں کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، چاہے جو بھی پارٹی ہو، اور غلط کام کرتا ہو اسلام کے خلاف، اس ملک کے مفاد کے خلاف، تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب کی باتوں سے، تقاریر سے لگتا ہے کہ یہ بندہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہے، اس کا کچھ اچھا ویژن ہے، مگر وہ ویژن ایسے لوگوں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا جو نالائق ترین عمران خان صاحب کے آس پاس جمع ہوئے تھے۔ اور اس کا اقرار خود جناب عمران خان صاحب بھی بار بار کر چکے ہیں کہ میرے آس پاس کچھ نالائق لوگ تھے، نااہل لوگ تھے، آئندہ میں نے احتیاط کرنی ہے اور ایسے نالائقوں کو آگے نہیں لانا ہے۔ ان نالائق ترین بندوں میں ایک یہ شبر زیدی تھا جو 2 سال ایف بی آر کا چیئرمین رہا اور اس نے صفر کارکردگی بھی نہیں دکھائی۔ خود تو یہ حالت ہے اور یہ بندہ ریاست مدینہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ آؤ مجھ جیسے طالب علم سے پوچھو، تمہیں تو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ معاشیات کا پتہ ہے، اور نہ ہی ایک پاکستان کے اہم ادارے کو وہ صحیح سمت پہ لا سکے۔ آؤ مجھ سے پوچھو۔ مدینہ کی ریاست میں توحید کا مضبوط عقیدہ تھا، غیر اللہ سے یقین کٹ کر ایک اللہ پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، غیر اللہ کو عالم الغیب نہیں کہا،
غیر اللہ کو دستگیر نہیں مانا، غیر اللہ کو جو ہے انہوں نے داتا نہیں مانا، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں ایمانیات تھیں، ایمانیات کا درس دیا جاتا تھا، مدینہ کی ریاست میں اخلاص تھا، مدینہ کی ریاست میں نماز کا نظام، مدینہ کی ریاست میں زکوٰۃ کا نظام تھا، اور اسی طرح مدینہ کی ریاست میں ایک منظم بیت المال کا قیام تھا، جہاں سے یتیموں، بیواؤں، مساکین، فقراء، مسافروں کو مالی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں تمہیں کیا پتہ ہے کہ کیا کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست کی برکت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں لایا تو مدینہ میں جو دو بڑے بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، جن کے درمیان تاریخ دیکھو، تمہیں تو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تم تو اتنے نالائق بندے ہو، تمہیں تاریخ پڑھنی چاہیے اور تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا مذاق اڑا رہے ہو۔ بدبخت بندے، تمہیں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی برکت یہ تھی کہ اوس اور خزرج کے درمیان جو 120 سالہ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، ان دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی بائی بنا دیا۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ آل عمران اٹھاؤ، اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو وہ وقت جب مدینہ کی ریاست کے قیام سے پہلے، جب قرآن کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پہلے تم لوگ آپس میں دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، اور اللہ نے اپنی نعمت قرآن اور اپنی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مدینہ کی ریاست کے قیام کی بدولت آپ کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس وقت تمہیں موت آتی تو سیدھے آپ جہنم میں جاتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جہنم سے نجات دلا دی۔ یہ مدینہ کی ریاست کی برکت تھی، جو اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی ختم ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں عفت تھی، پاک دامنی تھی، پردہ تھا، حجاب تھا۔ مدینہ کی ریاست میں کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ راستے میں کسی عورت کو غلط نظروں سے دیکھے۔ تمہارے تو موٹر وے پہ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، تمہارے تو سر راہ موٹر وے پہ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، خواتین کی عصمتیں لٹ جاتی ہیں، بازاروں میں خواتین کی عصمتیں سر عام لوٹی جا رہی ہیں۔ تم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہو، مدینہ کی ریاست میں مجرموں، چوروں، لٹیروں، زانیوں اور ڈاکوؤں کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کسی کی مال کو، کسی کی جان کو، کسی کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچا سکے۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں یہ اخلاقی معیار تھا کہ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی اور گالی کو منافقت کا درجہ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اخلاقی معیار قائم کیا کہ ان اخلاقی برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا۔ یہ ایسی ریاست تھی مدینہ کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست ایسی تھی کہ جو معاشرہ جہالت اور اسی طرح مختلف برائیوں میں پڑا تھا، ان انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی معراج پہ پہنچا دیا۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ راستوں سے ضرر والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو صاف کیا گیا۔ پیارے نبی نے یہ تربیت دی کہ جو بندہ مسلمانوں کے راستوں میں گند ڈالے اور غلاظت ڈالے اور راستوں کو تنگ کرے اور راستوں کو نقصان پہنچائے اور اسی طرح اپنے زمین کے حدود کو اس طرح بدل دے کہ غیروں کے ملکیت پہ قبضہ کرے، راستوں کو خراب کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ایسا پاک معاشرہ بنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ خدمت کا جذبہ تھا، مہمانوں کی خدمت، مسافروں کی خدمت، مہمان نوازی کا جذبہ وہ تھا مدینہ کی ریاست میں۔ مدینہ کی ریاست میں یتیموں، بیواؤں، مساکین،
فقراء ناداروں کو مکمل حقوق دیے گئے، مدینہ کی ریاست میں ظلم و جبر اور استبداد کا خاتمہ کر کے مظلوموں کی دادرسی کی گئی۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ ایسی پاک باز ہستیاں تیار ہو گئیں کہ جن کے کاموں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے غلاموں پہ غلام آزاد کیے، کہ جنہوں نے صدقوں پہ صدقے کیے، کہ جنہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس پہ زیادتی کی۔ مدینہ کی ریاست نے ایسا اخلاقی معیار قائم کیا، ایسی شخصیات اور ہستیوں کو تیار کیا کہ ابو طلحہ آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے مال کے سب سے قیمتی چیز، اپنے مسجد نبوی کے قریب جو میرا باغ ہے، کھجوروں کا خوبصورت باغ، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں غریبوں کے لیے، اور اسی طرح فقراء کے لیے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا جذبہ دیا مدینہ کی ریاست نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے صدقے کیے، اور اب عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے خیبر کی میری جو زمین ہے اور میرا جو باغ ہے کھجور کا، وہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی ریاست کی برکت سے ایسا جذبہ پایا کہ بار بار اپنے مال سے جنت کو خریدا، کنووں کو خریدا، یہودیوں سے اور ایسے لوگوں سے جو دوسرے لوگوں کو پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا کہ فلاں کنویں کو بیر روما کو کون خریدے گا اور مجھ سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے لے۔ عثمان ذو النورین اٹھتے ہیں اور لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں اس کو خرید کر وقف کر دیتا ہوں سارے لوگوں کے لیے تاکہ اس کا پانی پی سکے۔ مدینہ کی ریاست نے یہ جذبہ دیا۔ مدینہ کی ریاست میں عثمان ذو النورین نے قافلوں پہ قافلے، اپنے تجارتی قافلے صدقہ کیے، مساکین پہ، غرباء پہ، مستحقین پہ۔ مدینہ کی ریاست میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جو مکہ میں ایمان لائے تھے، مہاجر صحابی مدینہ کی ریاست میں، اس نے مال لگا کر خدمت کا جذبہ لے کر اور محتاج لوگوں کی خدمت کر کے جنت کمائی، رفاہی کام کیے صحابہ نے۔ ریاست مدینہ میں لوگوں کو ہر قسم تحفظ کی گارنٹی دی گئی۔ اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو تو آؤ ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں آؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھو، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھو، پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور دیکھو، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھو۔ وہ دور فاروقی، سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مردم شماری کرائی۔ آج دنیا ان کی نقل اتار رہی ہے۔ آج دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے مردم شماری کرنی، مردم شماری سیکھنی ہے تو جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سیکھ لو۔ سب سے پہلے انہوں نے رجسٹر دے کر صحابہ کو بٹھایا اور ان کے سامنے رجسٹروں میں حکم دیا کہ درج کرو کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، مہاجرین کتنے ہیں، انصار کتنے ہیں، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان، اور اسی طرح امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا مدینہ کی ریاست میں دور فاروقی میں، اس کا ریکارڈ بھی اندراج میں آ جاتا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں تم بات کرتے ہو کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے وظیفوں کا اجرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ مدینہ کی ریاست میں مسافر خانوں کا قیام سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ مختلف علاقوں میں مسافر خانے قائم کیے، وہاں ان کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا، وہاں ان کو رات ٹھہرنے کا بندوبست فراہم کیا جاتا تھا، سہولیات مہیا کی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا نظام قائم کیا، اور اسی طرح نئی بستیوں کا قیام کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سب سے پہلے جو احتساب کا کمیشن منظم مستحکم دنیا میں کسی نے قائم کیا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، کہ ہر سال اپنے تمام گورنروں کو آرڈر دیا کرتے تھے کہ حج کے دوران مینا میں حاضر ہو جاؤ، اور مینا میں ہر گورنر کو کھڑا کر کے اس کے عوام کے سامنے اس کا احتساب کرتے تھے ہر سال۔ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو، مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں
ایک ایسا نظام قائم ہوا مدینہ کی ریاست میں، کیا تھا کہ جب روم اور فارس کے لوگ بھی دعائیں کرتے تھے کہ یہ مدینہ کی ریاست والے ہمارے ملک میں آ کر یہ زمین بھی، اس پہ بھی اپنا عدل کا نظام قائم کر لے، تاکہ روم اور فارس کے ان بادشاہوں کے مظالم سے ہمیں آزادی مل سکے۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا نظام تھا کہ غیروں کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو بھی ریاست مدینہ کی تعریف اور مدح سرائی پہ مجبور ہونا پڑا۔ مدینہ کی ریاست میں تم شبر زیدی کہتے ہو، وہاں سڑکیں نہیں تھی، وہاں سکول نہیں تھے، وہاں کالج نہیں تھا، وہاں یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں ٹیلی فون نہیں تھا۔ بھئی تمہارے پاس سڑکیں بھی ہیں، سکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، تمہارے پاس ٹیلی فون اور موبائل کا سسٹم بھی ہے، کمیونیکیشن کا نظام بھی ہے، تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تیر مارا ہے تم نے؟ یہ سب کچھ سہولیات تمہارے پاس ہے، پھر تم نے کیا کیا؟ روز نیا ڈرامہ اٹھتا ہے، روز نئے فتنے آ رہے ہیں، روز عوام رو رہے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا تیر مارا ہے کہ جب تم ریاست مدینہ پہ حملہ ور ہو رہے ہو اور ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہو؟ یاد رکھو، ریاست مدینہ نے اخلاق دیا، کردار دیا، عدل دیا، انصاف دیا۔ ریاست مدینہ نے حقوق کا درس دیا، اور جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے حقوق بھی بتائے۔ قرآن سورہ بقرہ اٹھاؤ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس بچے کا حق ذکر کیا جا رہا ہے جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کا حق بھی محفوظ ہے مدینہ کی ریاست میں۔ جانوروں کا حق بھی محفوظ تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ جانور کے ساتھ ظلم کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو دیکھا، اس کے چہرے پر مالک نے وہ جو لوہا ہے، گرم لوہے کے ساتھ اس کو داغ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی، ظلم کیا ہے تم نے اس حیوان کے ساتھ، جانور کے ساتھ ظلم کیا ہے تم نے۔ مدینہ میں یہ نظام تھا، مدینہ میں یہ تمہاری طرح کرپشن کی داستانیں نہیں تھیں، بے حیائی کی داستانیں نہیں تھیں، تباہی اور بربادی نہیں تھی۔ تم نے جو کچھ پڑھا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو، کیا دیا ہے قوم کو؟ جو پڑھ کے نکلا انہیں بے شعور ہی نکلا۔ میرے وطن میں مروج نصاب کس کے تھے؟ تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا دیا ہے؟ تم تو ذہنی غلام ہو، ذہنی غلام ہو تم لوگ، ان قوموں کے ذہنی غلام ہو تم۔ جو قومیں مغرب کے جو لوگ اپنے والدین کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھے والد کو ہاتھ سے پکڑ کر اولڈ ایج ہومز اور سینٹرز میں داخل کرتے ہیں تاکہ اور ان کی خدمت کرے، اور اپنے بستر پر بندروں کو اور کتوں کو سلاتے ہیں اپنے ساتھ، تم تو ان لوگوں کے ذہنی غلام ہو۔ تم بات کرتے ہو ریاست مدینہ پہ، تم ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہو، تنقید کر رہے ہو۔ پتہ نہیں تم ہوش میں بھی تھے اس وقت یا نہیں، کیا پی لیا تھا تم نے اس وقت، کس نشے میں دھت تھے تم جب تم یہ بات کر رہے ہو، تیرے بکواس کر رہے تھے۔ یاد رکھو، اس ملک کو آج بھی جن لوگوں نے فائدہ دیا ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے، وہ الحمدللہ مدینہ کی ریاست کے وارثوں نے کیا ہے۔ یہاں کے علماء کا کردار دیکھو، آزادی میں کردار دیکھو، اس ملک کی آزادی میں قربانیاں دیکھو، علماء کی داستانیں بڑی پڑی ہیں، تاریخ اٹھاؤ، اور پھر اس ملک میں دیکھو آپ جتنے بھی آپ کو لاکھوں مدارس نظر آئیں گے، ان تمام مدارس اور لاکھوں مساجد کی خدمت کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ لاکھوں مدرسین علماء کو ان کو روزگار فراہم کیا ہے، ان کی تنخواہیں وہ دے رہے ہیں، ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ لاکھوں بچوں کو مدارس میں روٹی، کپڑا، رہائش، دوائی، علاج کی سہولتیں یہ علماء کرام فراہم کر رہے ہیں، جن کو تم روز گالیاں دے رہے ہو، جن کے خلاف تم روز بکواس کر رہے ہو۔ یہ وہ علماء ہیں جو فری تعلیم، فری علاج، فری سہولیات، فری ہاسٹلز اور فری سب کچھ اپنے طلباء کو مہیا کر رہے ہیں، اس قوم کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ناداروں، یتیموں، بیواؤں، مساکین کے لیے ان علماء نے رفاہی ادارے قائم کیے ہیں۔ جا کر دیکھ لو، ذرا آنکھیں کھولو،
اور آج بھی جاؤ تھر میں، چولستان میں، جہاں پہ تم نے حکومتیں کی ہیں، ان لوگوں کے ووٹ لے لے کر تم نے ظلم کیے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں دی، آج بھی وہاں آپ کو علماء نظر آئیں گے، علماء کے شاگرد نظر آئیں گے، ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان نظر آئیں گے، اور اسی طرح دیگر مذہبی جماعتوں کی رفاہی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، واٹر سپلائی کی اسکیمیں ہیں، اور اسی طرح کسی کو پانی دے رہے ہیں، کسی کو خوراک مہیا کر رہے ہیں، کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، جانوروں کی بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ علماء ہیں اس ملک کے اصل خادم، اس ملک کے اصل خیر خواہ، اور ملک کے دفاع میں دیکھو ان کی خدمات، انگریز کے خلاف قربانی علماء نے دی ہے۔ انڈیا نے کبھی بری آنکھ سے دیکھا ہے؟ علماء آگے صف میں سب سے پہلی لائن میں، دفاعی لائن میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، علماء کے وارث اور علماء کے خادم آپ کو پہلی لائن میں نظر آئیں گے۔ روس نے کبھی جارحیت کا مظاہرہ کیا اور بری نگاہ ڈالی تو اس کے خلاف بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ علماء نے قیادت کی تھی، اس ملک کا دفاع کیا تھا۔ اسی طرح دیگر جارح اقوام نے جب بھی کوئی برا قدم اٹھایا ہے، علماء صف اول میں اس ملک کے دفاع میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ قدرتی آفات میں دیکھیں، زلزلہ آیا ہو، سیلاب آیا ہو، کوئی اور قدرتی آفت آئی ہو، وہاں بھی آپ کو علماء ہی خدمت کے لیے نظر آئیں گے۔ یہ مذہبی تنظیمیں، یہ مدارس کے طلباء آپ کو نظر آئیں گے، ادھر جا کر خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جو مری میں ابھی اس سردی میں جو نیا واقعہ رونما ہوا مری میں، اور برف میں لوگ گرفتار ہو گئے، کتنی تکلیف تھی۔ الحمدللہ میری مسجد کا نائب امام وہ بھی گیا تھا، ہمارا قاری صاحب، قاری یاسین صاحب ان کا نام ہے، میں نے پوسٹ بھی اس پہ کی تھی، اس نے کتنی خدمت کی ہے، جا کر دیکھ لو ذرا، خود وہ کانپ رہا تھا سردی سے، مگر وہ خدمت کر رہا تھا دوسروں کی۔ اور ساری مذہبی جماعتوں کے جو کارکن تھے وہ پہلی فرصت میں ادھر پہنچے تھے خدمت کے لیے۔ تم بات کر رہے ہو مدینہ کی ریاست، یہاں مدینہ کی ریاست کے اصل جانشین اور وارث ابھی زندہ ہیں۔ آئندہ کے لیے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں ان ساری سیاسی جماعتوں سے کہ ایسے عناصر جو تمہاری صفوں میں گھسے ہیں اور کبھی شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی سود کو جائز قرار دے رہے ہیں، کبھی اور شوشہ چھوڑتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالو، اپنی پوزیشن واضح کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم اسلام کے بھی وفادار ہو اور اس ملک کے بھی وفادار ہو۔ ایسے عناصر جس بھی پارٹی میں گھسے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو اچھی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، جو مختلف وقت میں وہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں شاعر اسلام کے خلاف، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ظالم اور بدبخت انسان نے جو حرزہ سرائی کی ہے، اس پہ اس کے ساتھ جو ہے پورا احتساب کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔